باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ یہ قرآن کریم کے 17ویں پارہ میں سورہ انبیاء کے 6 رکوع میں آیت نمبر 93 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ان لوگوں نے اپنے دین کے اندر اختلاف پیدا کر لیا، سب ہمارے ہی پاس واپس آنے والے ہیں۔ کاٹ دیا اگلی امتوں نے، یہ تفسیر قادری میں ترجمہ انہوں نے کیا ہے، مطلب بتایا ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کاٹ دیا اگلی امتوں نے اپنے دین کا کام آپس میں، یعنی فرقے فرقے ہو گئے، جیسے یہود و نصارہ، وہ ایک دوسرے کو کافر جانتے تھے۔ یہ سب فرقے ہماری طرف پھرنے والے ہیں، واپس لوٹ کے آنے والے ہیں، اور ہم انہیں ان کے اعمال کے مطابق جزا دیں گے۔ تفسیر قادری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے یا 72 فرقے ہو گئے، اور نصرانی بھی اسی طرح، لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102، حدیث نمبر 500۔ پیشن گوئی 1400 سال پہلے کی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 70 پر 3۔ وہ تو ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں، ہو بھی گیا، 70 پر 3 فرقے ہو گئے۔ قرآن مجید کے 21ویں پارہ میں سورہ روم کے 4 رکوع میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ ہو گئے، ہر گروہ اپنے اس طریقے پر نازاں ہے جو اس کے پاس ہے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسروں کو گمراہ، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقے کو جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ 70 پر 3 ہوں گے، اس میں سے ایک ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، باقی فرقے دوزخ میں جا کے جل کے کھپ کے بعد میں کب تو نکل کے جائیں گے۔ تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ بھی کب؟ عقیدہ صحیح تھا جب تو صحیح فرقہ بنے گا، اور عمل بھی صحیح کیا ہو، یہ نہیں کہ عقیدہ صحیح تھا عمل گڑبڑ تھا، تو اس کو بھی جہنم میں جلا کھپا کے بعد میں جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقے کو جنت میں جانے کی بشارت دی، باقی فرقوں کو دوزخی بتایا ہے۔ اب آپ ہی سوچیں کہ اپنے آپ کو دوزخی کون کہے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ قرآن کریم کے 7ویں پارہ میں سورہ انعام کے 13ویں رکوع میں آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ آیت پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے یہ۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل اچھا کر کے دکھایا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، اور وہاں انہیں معلوم ہو جائے گا جو کچھ کیا کرتے تھے۔ اکثر لوگ کھلم کھلا کفر اور شرک اور بت پرستی کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھ کر کرتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی سمجھ کر کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ سمجھتے کہ یہ کام برا ہے، دوزخ میں لے جانے والا ہے، توحید کے خلاف ہے، تو ہرگز نہیں کرتے، لیکن یہ سب اندھی تقلید ہو رہی ہے، خود کچھ سوچتے سمجھتے نہیں، صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں یا لوگوں کے کہنے سننے پر چلتے ہیں۔
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنتی فرقہ کون سا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا ہی زمانہ آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل درست اور ٹھیک، جیسی کہ دونوں جوتیاں برابر اور ٹھیک ہوتی ہیں۔ بوٹا پہنتے ہیں شوز تو دونوں برابر رہتے ہیں، چھوٹا بڑا نہیں رہتا، ویسے ہی یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو، اعلانیہ کیا ہو، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو گمراہیاں اور خرابیاں یہودیوں میں ہوئی ہیں وہی میری امت میں بھی ہوں گی، اور مسلمان ان کے قدم بقدم چلیں گے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ جو خرابیاں یہودیوں میں تھیں وہ سب مسلمانوں میں موجود ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی قوم 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو میری سنت پر میرے صحابہ سے پوچھ کے عمل کرے۔ میری سنت پر عمل کرے، میرے صحابہ سے پوچھے۔ کس سے پوچھے؟ صحابہ سے چیک ان کرے، یہ کام صحابہ نے کیا ہے یا نہیں، یہ عمل صحابہ نے کیا ہے یا نہیں۔ ایسا مولوی صاحب بتا رہے ہیں قرآن شریف میں ہے، حدیث میں نہیں ہے، کیا یہ حدیث میں نہیں بولتے ہیں نا، یہ بھی گمراہ ہے۔ میری سنت صحابہ سے چیک کرے، صحابہ نے یہ کام کیا ہے کہ ایسا چیک کرے۔ قرآن شریف میں ہے، حدیث شریف بڑا آیا تو حدیث سمجھ لیں۔ قرآن نازل ہوتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام کو نبی پڑھ کے سنا دیتے تھے، ان کو ڈسٹرب ہو جاتا تھا، دھوکہ لگ جاتا تھا، جبکہ نبی کے سامنے موجود ہیں، قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نبی کی صحبت میں رہنے والے ہیں، عربی زبان میں ماہر ہیں، ان کو دھوکہ لگتا ہے۔ یہ ہے ہم بڑا سمجھنے، جو اپنے گاؤں کی جو زبان نہیں سمجھتے، جو میں بیان کروں تو سمجھ میں نہیں آتا، حضرت کیا بولتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے، حضرت کیا بیان کرتے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں آتا نہیں پا، یہ قرآن سمجھیں گے، یہ حدیث سمجھنے بنے ہیں۔ تو قرآن سمجھ کے پہلے مرے گا تب نہ صحیح، اس لیے نبی نے کہہ دیا کہ جو میری سنت پر میرے صحابہ سے پوچھ کے عمل کرے یہ جنتی ہے، باقی سب بکواس ہے۔ یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102 حدیث نمبر 501، مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 حدیث نمبر 161، مظاہر حق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرقے تو ہو گئے اور ہو رہے ہیں، ان تمام فرقوں میں صحیح فرقہ جنت میں جانے والا کون سا ہے، یہ عام اور ان پڑھ مسلمانوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ اس کی معلومات جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، عقل بھی تسلیم کرتی ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا ابھی شارٹ کٹ میں بتا دے رہا ہوں، شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کل تفصیل سے بتائیں گے۔ جس فرقے میں حافظ قرآن زیادہ ہیں وہ صحیح ہے، زیادہ ہیں، مان لو یہ بریلی بولتے ہیں، دیوبندی بولتے ہیں، اہل حدیث بولتے ہیں، سنی بولتے ہیں، کیا کیا کے نام ہیں، جماعت اسلامی، اس سب میں 1-1 لاکھ ہیں سب، مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، تو 1 لاکھ میں سے 60,000 جس میں حافظ قرآن ہے وہ فرقہ صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی دولت ایسی دولت ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے، اور جو فرقہ اس میں محنت کر رہا ہے اس قرآن کو یاد کرنے میں، چونکہ حفاظت کا کام اللہ اس سے لے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے معزز اور بہترین اور آخری کتاب کی حفاظت اس کے ذریعے کرا رہا ہے، یہ صحیح ہے۔ اب دیکھیں سب چیک ان کریں آپ کس میں ہے حافظ قرآن زیادہ، تو اسی میں ملے گا جو قرآن کو یاد کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو، پڑھا رہا ہو، علماء دیوبند میں ملتا ہے زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو، ایسا نہیں کہ سب بیکار ہو گئے ہیں، زیادہ اس میں ملتا ہے۔ آپ گن لیجئے، اگر 10 کروڑ ہیں
تو آپ کو اس میں 4 کروڑ حافظ قرآن ملے گا. باقی دوسرے لوگوں میں 10% ہے اور اس میں 40% ہے. یہ ہے قرآن. شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دیا. انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ قرآن کے ساتھ کس نے کتنا کھلواڑ کیا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کرے گا, اس کے ساتھ بھی گڑبڑ سڑبڑ کرے گا تو حق پر رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.